وہ مشکل ہوتا ہے۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ عام بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 160 میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ فرش بچھا ہوا ہے، جیسے زمین ہوتی ہے مٹی والی اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، جیسے بندہ بیٹھتا ہے یا غلام بیٹھتا ہے یا نوکر بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتے تھے۔ وَيَقْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، اگر اپنے جوتے کی مرمت کرنی ہوتی خود ہی کر لیتے تھے۔ وَيَرْكَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ، کپڑا پھٹ جاتا کپڑے کی مرمت کرنی ہوتی تو خود ہی کر لیتے تھے۔ اور جب گدھے پر جاری سوار ہوتے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گدھے پر کوئی کپڑا وغیرہ یا کچھ بھی نہ ہوتا، اس پر وہ سوار ہو جاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کو پیچھے بٹھا دیتے، کبھی ایسا بھی ہوتا خود پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے لیکن کوئی پیچھے بٹھاتا نہیں تھا۔ تو گویا کہ وہ زندگی اس طرح بسر کرتے تھے جیسے عام آدمی کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اگر اس طرح انسان زندگی بسر کرے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس میں نہیں آئی، اس میں تکبر نہیں آیا، اس میں غرور جو ہے وہ نہیں آیا۔ جو شخص بھی، اب ظاہر ہے کہ یہ تکبر بہت بری چیز ہے، کافی وقت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بیٹھ کر آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو کو نہ کاٹیں، پوری بات سنیں۔ اور عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اگر پوری بات اس کی سن لے، بعض اوقات اس کی بات کا جواب خود اسی کی بات میں آ جاتا ہے، آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، بوجھ محسوس نہ کریں کہ میں بہت بڑا آدمی تھا لیکن ہمیں تو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جس وقت محفل میں بیٹھا ہوا ہو تو جو جگہ جہاں ملے وہیں بیٹھ جائے۔ چوتھا علاج اس کا یہ ہے کہ جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوں اگر اور کوئی جگہ نہیں ہے تو جوتے ایک طرف کر کے اس پر بیٹھ جائیں۔ لیکن اس سے بہت بڑی بات جو تہذیب پائی جاتی ہے عراق میں، یعنی عراق سے مراد یہ ہے نجف اشرف میں، اور ادھر ایران میں یعنی حوزہ میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہمان گئے ہیں، ایک بہت بڑے مجتہد مثلا آیت اللہ طاہری کو آپ جانتے ہیں، گئے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، ہم فاتح خانی کے لیے آئے، وہ اپنے دروازے پر کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، ہم گئے، ہمیں جا کے بٹھایا، پھر دروازے پر آئے، ہمارے جوتے سیٹ کر کے انہوں نے رکھے، بالکل ٹھیک کر کے، جو ہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے جہاں بھی جوتا کسی کا اس طرف ہے کسی کا اس طرف ہے، چار آدمی اگر کمرے میں بیٹھے ہیں ایک کے جوتے کا منہ اس طرف ہے، لیکن وہاں جو ہے تہذیب یہی ہے کہ جوتے بنا کے رکھتے ہیں، اگر خود بنا کے رکھے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آیت اللہ تھے۔ آغا محسن حکیم کو مرحوم کو ہم نے دیکھا ہے جب بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے 64-65 میں، تو وہ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے تو جوتے بنا کے رکھتے تھے سب مہمانوں کے، اور جس وقت مہمان جاتے تو جوتے اس طرح سیدھے پڑے ہوتے تھے، بڑے آرام سے جوتا پہنتے چلے جاتے۔ یہ ہوتا ہے کہ تکبر نہیں۔ مجتہد اعظم ہے آغا محسن حکیم مرحوم، بے تاج بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں کسی کی تقلید نہیں تھی سوائے ان کے، اکا دکا تھوڑی بہت ہی تقلید ہوتی تھی، لیکن صورت حال یہ ہے کہ جوتے بنا کے مجلس ایک ہر صورت میں کرنی ہوتی ہے، ہر مجتہد نے مرجع نے، خواہ وہ جمعرات کو کرے، شب جمعہ کرے، جمعہ کی صبح ہمارے استاد آغا خوئی جمعہ کی صبح کرتے تھے، آغا حکیم مرحوم کی شام کو ہوتی تھی، لیکن جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، کوئی 80-85 تک نہیں پہنچے، اس وقت تک خود جوتے بنا کے رکھتے تھے۔ پھر بعد میں بڑا بیٹا ان کا بیٹھتا تھا، آپ وہ چونکہ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو ایک جگہ بیٹھتے تھے، تو گویا جوتے بنا کر رکھنا پڑے۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اگر اس کے جوتے بنا کے میں رکھتا ہوں تو تکبر نہیں، اگر میں جوتے بنا کے رکھتا ہوں تو پھر علم کا دباؤ ہے، میں کہتا ہوں علم میرے اندر زیادہ ہو گیا ہے، میرا کام یہ نہیں ہے یہ جوتے بنانا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مہمان آیا ہے کوئی،
تو امام زین العابدین علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ بیٹے آپ اس مہمان کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ تو امام محمد باقر بچے تھے، انہوں نے بیٹے کے ہاتھ دھلائے، امام نے خود اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے۔ وہ پریشان ہوا، چونکہ عوام تو پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ کر رہا ہے، تو پریشان ہوا۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ بزرگ ہیں میری طرح، میں آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے بیٹے۔ گویا کہ یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ہم میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ سلمان فارسی بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، سلمان فارسی بڑی عظمت کے مالک تھے۔ سلمان فارسی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے سلمان منا اہل البیت۔ یہ ایران سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، وہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، شین کے بجائے سین کہتے، اسحدو کہتے تھے وہ، لیکن رسول اللہ فرماتے تھے اس کا اسحدو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اشہدو بن کر جاتا ہے۔ صہیب روم سے آیا تھا، اس زمانے میں روم کی سرکاری سلطنت ہوتی تھی باقاعدہ۔ تو یہ سلمان فارسی کے نزاع ہوا ایک آدمی کے ساتھ، وہ متکبر تھا، مغرور تھا، کہنے لگا آپ ہیں کون؟ اور ظاہر ہے کہ وہ عرب ہے جس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، قبیلہ ہے اس کا بہت بڑا، قبیلے کا سربراہ ہے۔ سلمان فارسی تو تنہا ہے، کوئی آدمی ساتھ نہیں، رشتہ دار کا پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی کا پتہ نہیں ہے، اس کے والد کا پتہ نہیں ہے، والدہ کا پتہ نہیں ہے، بھائیوں کا پتہ نہیں، رشتہ داروں کا پتہ نہیں۔ وہ تو باہر سے آیا ہے بیچارہ، فارس سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے، اور کئی چکر کاٹ کے جہاں جہاں سنتا رہا کہ ایک نبی ہے وہاں آیا، دوسری جگہ تیسری جگہ، کہیں بکتا رہا، کہیں خود آیا، بہرحال پہنچ گیا وہ۔ تو اس نے کہا قبیلے کے سردار نے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جناب میری اور آپ کی ابتدا ایک جیسی ہے، کیا کہ آپ بھی ایک نطفہ تھے قطرہ آب اور میں بھی ایک نطفہ تھا، میری اور آپ کے جد امجد کی ابتدا ایک جیسی ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا یعنی آدم، اور جس وقت ہم مر جائیں گے تو میرا اور آپ کا آخر اس طرح ہوگا کہ جلدی جلدی اگر دفن کر دیا، وگرنہ ہمارے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے گی، رشتہ دار بھی قریب نہیں بھٹکیں گے، وہ کہیں گے جلدی کرو۔ یہی انسان ہے، تو یہی ابتدا میں قطرہ آب ہے، بعد میں جس وقت فوت ہو جاتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑا پیار ہے، یہ 4 دن ہم گھر میں رکھیں گے، کوئی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب تو جاتے ہیں وہاں فریزر میں رکھاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں رکھتا۔ پرانے زمانے میں برف اکٹھی کی جاتی تھی، اس کے اطراف میں رکھی جاتی تھی، گھر میں عورتیں مرد روتے تھے، اب تو رونے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہے کیا، اس کا اول جو ہے وہ گویا قطرہ آب ہے اور آخر میں نطفہ جیفہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب قیامت ہوگی اس وقت آپ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم میں سے جس کا میزان ترازو عمل بھاری ہوگا اس کو بڑی اچھی زندگی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ تجھ سے اور مجھ میں سے اگر کسی کا ترازو عمل بھاری نہ ہوا، خفیف ہو گیا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو گویا در حقیقت تکبر انسان کرتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں ہوں کیا تھا میں، اللہ نے مجھے کیا بنایا، بنانے والا تو اللہ ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے، میں نے تو خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے اپنی شکل نہیں بنائی، اپنا عقل نہیں بنایا، اپنی کئی چیزیں میں نے نہیں بنائی، اللہ بنانے والا ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو میری فضیلت اس پر کیسے آ گئی؟ سلمان فارسی ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، جو 6 آدمی جنازہ میں تھے ان میں سلمان فارسی بھی باقاعدہ جنازہ پڑھنے والا تھا۔ تو سلمان فارسی گویا کہ وہ ہے کہ باقاعدہ جنازہ